بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. کتاب الاذکار. قال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. برادران اسلام، ذکر و اذکار کی بہت بڑی فضیلت ہے. ذکر و اذکار کے تعلق سے اکثر محدثین نے اپنی کتابوں میں کتاب الاذکار فضل الذکر کے تعلق سے باب باندھنے کا اہتمام کیا ہے. اور قرآن مقدس کی چھوٹی سی آیت فاذکرونی اذکرکم فاذکرونی اذکرکم فاذکرونی اذکرکم اذکرکم کا ترجمہ محدثین نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا، یعنی مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. یاد کرنے کا مطلب لکھا ہے محدثین نے ارحمکم واغفر لکم، اللہ تم پر رحم کرے گا اور تمہاری گناہوں کو معاف کرے گا. یہ ہے اللہ کو یاد کر، یا اللہ کو یاد کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ کو اگر یاد کرو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا اور تمہاری گناہوں کو معاف کرے گا. اور بھی محدثین نے الحافظ وغیرہ نے اپنی کتاب فی الفتح کے اندر بھی اس کا معنی لکھا ہے کہ الذکر اس سے مراد کیا ہے؟ المواظبہ علی العمل اوجبہ اللہ. ذکر سے مراد یہ ہے کہ عمل جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، اس پر ہمیشگی اختیار کرنا، یہی ذکر ہے. جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے، اس پر ہمیشگی کا اہتمام، دائمی عمل کا اہتمام کیا جائے، اسی کا نام ذکر ہے. اور یہ عمل جو ہے یکون باللسان، زبان کے ذریعے بھی ہے، جیسے تسبیحات وغیرہ ہے، تحمیدات وغیرہ، ایسے قلب کے ذریعے، یعنی ذکر زبان سے بھی کیا جاتا ہے اور دل سے، جیسے تکفیر علی ادلۃ الذات و صفات، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، صفات ہے، دل کے اندر اس کے بارے میں سوچ رکھا جائے اور فکر رکھی جائے، یہ بھی ذکر میں داخل ہے. اور صفات والجوارح من ادلۃ الذات و صفات، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اور صفات ہیں اس کے بارے میں دل کے اندر فکر پیدا کی جائے. اور والجوارح بالطاعات من صلاۃ والزکوٰۃ والحج، اس کا نام یہی ہے، ذکر ہے. اور جوارح عمل سے جو ہے اس کا جو اظہار کیا جائے، اس کو کر کے دکھایا جائے. جیسے نماز کا اہتمام ہے، زکوٰۃ دینے کا اہتمام ہے، حج کرنے کا اہتمام ہے، جوارح سے ہوتا ہے، ہاتھ پیر بھی چلتے ہیں، زبانیں بھی استعمال ہوتی ہیں، تو اسی کا نام یہ ذکر ہے کہ تسبیحات کے زبان سے تسبیحات کا اہتمام کیا جائے. دل میں اللہ کے تعلق سے اچھی فکر رکھی جائے، جو اللہ کے جو صفت ہیں، جو اللہ کی جو ذات، جو صفات بیان کیے گئے ہیں، اس کے تعلق سے اچھی سوچ رکھا جائے. یہ ہے ذکر کرنے کا معنی. اور جسم کے جو اعضاء ہیں اس سے طاعت کا اظہار کیا جائے، نماز پڑھ کر کے، زکوٰۃ دے کر کے اور حج کر کے، یہ ذکر میں داخل ہے. آج ہمارے سامنے 2 حدیثیں میں نے نقل کی ہیں. یہ ذکر و اذکار کے تعلق سے بہت بڑی فضیلت ہے. اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 کلمے جو ہیں زبان پر ہلکے ہیں. خفیفتان، زبان پر استعمال کرنا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. 2 لفظ جو ہیں زبان پر استعمال کرنا، یہ بہت آسان ہے زبان سے استعمال کرنا. ثقیلتان فی المیزان، ہلکے تو ہیں زبان پر استعمال کرنے کے لیے، لیکن میزان جب اللہ کے ترازو جب قائم ہوگا، جو تولنے کا جو ہے، تو اس میزان میں یہ کلمے بہت بھاری ہوں گے. ثقیلتان فی المیزان، ثقیلتان ثقیل ہوں گے، بھاری ہوں گے، وزنی ہوں گے. یہ 2 کلمے حبیبتان الی الرحمن، اور رحمان کو یہ 2 کلمے بہت محبوب ہیں. رحمان کے نزدیک یہ کلمے بہت محبوب بھی ہیں، زبان پر ہلکے بھی ہیں، لیکن بہت بھاری ہیں جب اللہ تعالیٰ
ہمارے اعمال کا وزن کرے گا تو یہ کلمے جو ہیں بہت بھاری ہو جائیں گے۔ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دو کلمے یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تحمید ہے اور اللہ کی عظمت ہے، اس دو کلموں کو یاد کر لینا چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ یہ کلمے ہمیشہ ہم جاری رکھیں۔ دو کلمے کتنے وزنی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بہت بڑی فضیلت ہے ماشاء اللہ، اس کا ہم اہتمام کریں گے۔ جب بھی چلتے پھرتے، سوتے بیٹھتے، ان کلموں، دو کلموں کا اہتمام کریں گے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال، یہ بھی ایک دیکھیے ذکر میں یہ بھی داخل ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ بھی ایک ذکر ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹا سا ذکر ہے، اکثر جو میں سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگوں کو یاد ہوگا یہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ۔ جس نے پڑھا اس کلمے کو، جس نے پڑھا اس کلمے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اس کلمے کو پڑھا دن کے اندر، فی یوم 100 مرہ، 100 مرہ کتنا، 100 مرتبہ، 100 مرتبہ، 100 مرتبہ، کوئی ہزار نہیں، لاکھ نہیں، بلکہ 100 مرتبہ جو پڑھے گا، کانت لہو عدل 10 رقاب، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ وہ کتبت لہو 100 حسنہ، 100 حسنہ، 100 بار پڑھنے سے 100 نیکی اللہ تعالیٰ لکھتا ہے۔ کتبت لہو 100 حسنہ، 100 نیکی لکھی جائے گی، وہ محت عنہ 100 سیئہ، اور 100 برائیاں اللہ تعالیٰ مٹائے گا۔ یہ فضیلت ہے۔ کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرہ، 100 بار جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ 100 نیکی لکھے گا اور 100 گناہوں کو معاف کرے گا اور 10 غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي، اگر کوئی صبح پڑھتا ہے تو شام تک جو ہے شیطان کے شر سے محفوظ، حرزًا یعنی حفظاً، شیطان کے شر سے جو ہے محفوظ رہے گا۔ یہ کلمہ پڑھنے سے کتنی بڑی برکت ہے۔ صبح کو پڑھا تو شام تک محفوظ، شام کو پڑھا تو صبح تک جو ہے شیطان کے چنگل سے، شیطان کے جو ہے مکر سے، شیطان کی گندی حرکت سے اور اس کے جو ہے بھڑکاوے سے ایک مسلمان محفوظ رہے گا۔ شرط یہ کہ اس کلمے کا 100 بار پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ ومن قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم، سبحان اللہ وبحمدہ، جو شخص پڑھے گا، یہ بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جس نے کہا سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ، جس نے پڑھا 100 بار سبحان اللہ وبحمدہ، بس سبحان اللہ وبحمدہ، وہاں تو حدیث میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 کلمے ہیں، یہاں پر ایک ہی سبحان اللہ وبحمدہ، 100 بار جو پڑھے گا، حطت خطایا وإن كانت مثل زبد البحر، حطت خطایا، اس کی گناہیں معاف ہو جاتی ہیں، اس کی گناہیں جو ہے معاف ہو جاتی ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ کیوں نہ ہو۔ 100 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سمندر کے جھاگ کے برابر۔ سمندر میں جو جھاگ، جو سیلاب آتا ہے، دیکھا ہوگا جھاگ بہتے ہیں، تو سمندر کے اندر جو جھاگ ہے، اس جھاگ کے برابر بھی اگر کوئی گناہ لے کر کے آئے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کیا شرط ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ فضیلت ہے کہ یہ سبحان اللہ وبحمدہ، بس سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، جو 100 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی سارے گناہوں کو معاف کرے گا، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ یہ دو تین حدیثیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر و اذکار کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صبح شام کا جو ذکر ہے اس کو بھی پڑھیں، اور یہ جو ہے کلمہ جو زبان پر بہت ہلکا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا بھی پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور جو دوسری حدیث ہے
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 بار پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ 100 گناہیں معاف ہوں گی اور 100 نیکیاں اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں لکھے گا۔ تو یہ فضیلت ہے انشاءاللہ ذکر و اذکار کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ خود فرماتا ہے فاذکرونی، مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ ہمیں یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے گا، اللہ ہم پر رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کو یاد کریں۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔